الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا عدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب والصعيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرأ بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والبلاء ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنبر الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة والأمانة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنبرنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر عطفا أوسط أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جللنا ونزلنا ووصلنا قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کہہ دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دعوے دار ہو اللہ سے محبت کرنے کے بس میری اتباع کرو، میرا راستہ پکڑو، وہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اس کا تعارف یہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے احسان سے آپ سے ہم کلام ہونے کا پہلی بار شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ محترم سید وسیم شاہ صاحب کو بے شمار برکتوں سے نوازے، ان کی محبت ہے، اور یہ بھی محبت کا ہی ایک انداز ہے. میں آج 10 روز بعد بستر سے اٹھا ہوں اور شاہ صاحب کو انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی. وہ حاضر خدمت ہوں کچھ لمحوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہہ دیں. اللہ اپنے دین کی تقریر اشاعت کے لیے مزید صحت والی، ایمان والی، استقامت والی زندگی عطا فرمائے. میرے عزیز بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، ہم سب آج کی دنیا میں تبلیغ کر رہے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اجلاس جلسے کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں، اور اکثر ہمارے دوستوں کی نیت خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں پر اپنی دھاک بٹھا دیں، لوگوں کو جھوٹا اور غلط ثابت کر دیں، دوسرے مسالک کو باطل قرار دے دیں، اور اسی میں ہماری جیت اور اسی میں ہماری فتح ہے. میں عاجز حکیم ایک ادنا سا طالب علم اس فکر کو پروان چڑھانے کی کوشش میں ہوں کہ ہمیں جس اصلاح کی ضرورت ہے اہل حدیث کو اور اہل حدیث سے جڑے ہوئے ان غیر جانبدار اہل سنت افراد کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور دوسروں کی خیر خواہی کے لیے دین کا کام کرتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی سید وسیم شاہ صاحب کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات میں جو آپ سے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ وہ شخص اس وقت تک اہل سنت اور اہل حدیث کہلانے کا حقدار نہیں جب تک کہ اس کے سینے میں نبی پاک جیسی محبت دوسروں کی، ان کی جن کو وہ حق کے راستے پر نہیں سمجھتا، ان کی محبت اس کے دل میں جاگتی نہیں ہے. داعی کبھی بھی نفرت سے اپنا کام نہیں کر سکتا، جیسے ایک ڈاکٹر، ایک حکیم، ایک طبیب کبھی کسی کا علاج نفرت سے نہیں کر سکتا. اور آپ کے اور میرے حبیب اور ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں صرف ایک جملہ قرآن مجید سے نقل کر کے اپنی بات پر واپس آتا ہوں کہ آپ کے سینے میں وہ جو آپ کو گالی دیتے ہیں، وہ جو آپ کو تانے دیتے ہیں، وہ جو آپ کی بیٹیوں کے حمل گرا دیتے ہیں، وہ جو آپ کے ساتھیوں کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، وہ جو آپ کے ساتھیوں کو رسی باندھ کر گھسیٹتے ہیں، ان کی ہمدردی کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنا پڑی جس سورہ مبارکہ کو آپ ہر جمعہ تلاوت کرتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. اے میرے حبیب، کیا آپ اپنی جان لے لیں گے، اپنے آپ کو کھلا لیں گے، اپنے آپ کو ختم کر لیں گے اس غم کی وجہ سے کہ یہ لوگ آپ کی بات پر کام نہیں دھرتے اور ایمان نہیں لاتے، یہ آپ کی دعوت حقہ کو تسلیم نہیں کرتے، یہ آپ کو نبی جانتے ہوئے بھی آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، تو کیا آپ اپنی جان لے لیں گے؟ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اور آپ کا کام پہنچانے کے بعد ختم ہو گیا. ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے کہ زبردستی بنوائیں، آپ زبردستی ان کو اقرار کرنائیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں، پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن پہنچانے والے کا دل کیسا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آئیڈیل اور ماڈل ہیں، میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہیں کامل. آئیے دیکھیے ہمارے دلوں کے اندر یہ گنجائش پیدا ہوئی ہے یا نہیں، اور اگر ہمارے دلوں کے اندر گنجائش نہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ کل کہیں ان کے ساتھ وہ مجرم بنے کھڑے ہوں گے کہ انہوں نے سچے دین کو، سچے مسلک کو، حقیقی دعوت کو قبول نہ کیا، تو کہیں ہم بھی مجرم نہ بن جائیں کہ ہم نے پیش کرنے میں جو رویہ اختیار کیا ہے، جو لٹ پکڑی ہے، جو دوسروں کو دین سے خارج کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہے، جو دوسروں کو کافر کافر کہنے کا اور ان کو باطل قرار دے کر ناندہ درگاہ کرنے کا ذمہ اٹھایا ہے، کہیں یہ اللہ کے سامنے ہمیشہ زندہ نہ کروا ہے. اس ابتدائی گزارش کے بعد ہم سب، وہ بھی جو میلاد مناتے ہیں، جو میلاد نہیں مناتے، وہ بھی جو نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کر بعض مرضی کے عقائد اور مرضی کے اعمال گھڑتے ہیں، ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہماری ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے، کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے، کسی طرح سے ہم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل اور داخل ہو جائیں. اس کا اتنا آسان رستہ اور یہ خواہش ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آپ جو اس وقت موجود ہیں اور جہاں تک میری بات جائے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہر وہ فرد جو اسلام کا دعوے دار ہے، اس کا سوال بدل جانا چاہیے، اس کی خواہشات بدل جانا چاہیے. دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ آتے تو وہ آ کے آپ سے دنیا کی کامیابی کے اور فتح حاصل کرنے کے اور کیسر و کسرا کے کنگن حاصل کرنے کے سوال نہیں کرتے تھے. وہ آپ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ آئیے نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں آپ کے عہد میں چلتے ہیں، اور ایک آپ سوال صرف آپ کی اور اپنی تربیت کے لیے کہ ہمارے سینوں سے بھی یہ سوال اٹھتے ہیں، ہم بھی کبھی اپنے عالم دین سے، اپنے قاری صاحب سے، اپنے مفتی صاحب سے آ کے یہ سوال پوچھتے ہیں یا اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں ای العمل افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے، کون سا عمل افضل؟ بولیے ذرا. یہ تقریر آپ نے آپ کے جذبے نے کروانی ہے، میری حالت ہمت اس طرح کی نہیں ہے. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ شاہ صاحب ناراض نہ ہوں تو میں السلام علیکم کہوں اور جاؤں، تو یہ تھوڑے سے آپ ہمت دکھائیں تو مجھے بھی میرا بھی جذبہ بیدار ہو. ای العمل افضل یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ السلام سے آ کے سوال کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سب سے اچھا افضل عمل کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ کہیں آ کے سوال کرتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جب میں کروں تو میں جنت چلا جاؤں. مجھے بتاؤ اس کانفرنس کا حق ادا ہو جائے اگر اتنی بات ہی میرے اور آپ کے سینے میں راسخ ہو جائے کہ ہم اپنے سوال بدل لیں. ہم پوچھنے آتے ہیں حضرت صاحب فلاں عمل کرنے والا جنتی ہے جہنمی ہے، حضرت صاحب جس کو آپ نے خدا سمجھ کے یہ پوچھا ہے کیونکہ یہ تو کام اللہ کے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں، حضرت صاحب سے آ کے آپ یہ پوچھیں اللہ کے نبی کیا کرتے تھے.
حضرت صاحب سے، قاری صاحب سے، شاہ صاحب سے آ کے آپ سوال یہ کریں، حضرت صاحب اللہ کے نبی صبح جب کرتے تھے تو آپ اپنی صبح کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے؟ آپ جب اپنی دوپہر کرتے تھے تو آپ اپنی دوپہر میں کون سا کام کرتے تھے؟ آپ جب رات کو اپنے گھر میں ہوتے تھے تو آپ اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ آپ کیسے جاگتے تھے؟ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ آپ کیسے سجدے کرتے تھے؟ آپ کی دعائیں کون کون سی ہیں؟ کس موقع پر اللہ کے نبی نے کس الہام و زاری کے ساتھ دعا مانگی؟ یہ سوال بہتر ہے یا جو میں اور میرے مخالف مسالک کے لوگ ایک دوسرے کے ائمہ اور مفتیان کرام سے آج پوچھتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ ہم سب کا مقصد، مجھے بتاؤ، اگر سارے بریلوی جہنم میں چلے جائیں تمہارا کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ تو تب ہے جب تیرے ہاتھ پکڑنے سے، تیرے ہاتھ تھامنے سے، محبت سے پکڑ کر لانے سے، ایک بار گالی کھا کر، دوسری بار تانا سہ کر، تیسری بار دھکے کھا کر تو پھر اس کے دروازے پر چلا جائے کہ تیرے نبی کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ فوت ہو گئے، فرانس والے، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے اسکالر، لکھا انہوں نے اکیلے ابو جہل کے پاس نبی کریم علیہ السلام نے جتنی دعوت دی ہے مکہ میں کوئی دوسرا سردار، کوئی دوسری مجلس ایسی نہیں جتنی آپ نے تکرار کے ساتھ اس اکیلے کو دعوت دی ہے۔ آپ جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی مجلس میں جاتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو دعوت دیتے ہیں، وہ برا بولتا ہے، دھکے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، ہر طرح کا ظلم و ستم آپ پر ڈھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخری وقت تک بھی اللہ کے نبی اس کو مخاطب ہو کر بار بار اس کے لیے نہ صرف اس کو دعوت دیتے ہیں بلکہ آپ بڑی معروف روایت ہے آپ نے سنی ہوئی کہ اللہ سے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مانگتے ہیں اللہ یا تو عمر عطا کر دے یا عامر بن ہشام عطا کر دے۔ یہ جو جذبہ ہے محبت کا دعوت کے لیے، اور یہ جو آپ کے اندر لگن ہونی چاہیے اپنے مدعو کے لیے، یہ بات آج کوئی آپ کو بتانے کو تیار نہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گی میرے بھائی؟ اگر تو نے بھی ڈانس ٹوٹا پکڑ لیا، تو نے بھی فتویٰ ہاتھ میں پکڑ لیا، تو نے بھی دوسروں کو جہنم رسید کر دیا، تو پھر تیرا اور ان کا فرق کیا ہے؟ تو ان کا ماننے والا ہے جن کو اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک ایسی رحمت والا پیغمبر بھیجا ہے، تم آپس میں دشمن تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی کر دیا ہے، اور وہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہے۔ یہ ہے آج کی اس دعوت کا عنوان۔ تو پھر کام تو وہ کرنا چاہیے جو رسول اللہ نے کیا۔ جان باز صاحب آئے ہیں، سارا آنکھوں پہ سلامت، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ دعوت دین کے لیے یہ نوجوان کام کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے۔ میرے بھائی ایسا ہو جا، ایسا ہو جا، یہ درد کی بات ہے، یہ دعوت محبت ہے۔ تیرے نبی نے اللہ کی قسم، مجھے بتاؤ نا کتنی مثالیں تم سنتے ہو، مسجد میں پیشاب کرنے والے کو تعلیم دی تو مار کر نہیں دی، زنا کی اجازت دینے والے کو تعلیم دی تو دھکے دے کر، گالیاں دے کر نہیں دی۔ کیسے دی؟ اللہ ہاتھ تھاما، ہاتھ پکڑا، اذن قریب آ، وہ قریب آیا، اور قریب ہو، وہ ڈر رہا ہے پتہ نہیں کیا کہا جائے گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کچھ سوال کیے، پسند کرتا ہے کوئی تیری ماں کی طرف بھی ایسے دیکھے، بہن کی طرف دیکھے، تیری پھوپھی خالہ کی طرف دیکھے، اس کی آنکھوں سے آنسو روائے، دل صاف ہو رہا ہے۔ پیارے نبی نے موقع غنیمت جانا، دل نرم پڑ گیا ہے، اپنا مبارک رحمت والا برکت والا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور پھر دعا کی، اللہم حسن فرجا، اللہ اس کی شرمگاہ کو قرار دے دے، اس کے دل کو مطمئن کر دے، اللہ اس کو گناہ کی محبت سے دور کر دے۔ اللہ کی قسم جب تو ایسی دعوت دے کے جائے گا، بھلا کیسے ہو سکتا ہے سننے والا تجھے اپنا محبت کرنے والا بھی جانے، سننے والا جانتا ہو کہ تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو اس کو کافر نہیں جانتا، تو اسے مسلمان مانتا ہے، بھٹکا ہوا راہی مانتا ہے، اور پھر وہ اپنی محبت کی دعوت اس کو پیش کرے، کیسے وہ تیری دعوت کو، سچی سچی 100 نمبر والی دعوت کو کیسے انکار کرے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو راستہ کس کا چلے گا؟ یہ راستہ ہم اہل حدیثوں کی کمی ہے، ہمارا
کنارے ممبر سے کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے کچھ اور ہی بیان کرنا شروع کر دیا، جنہوں نے میرے اسلاف، میرے سید دامود غزنوی، میرے سید مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی، ان کی سنتوں کو، ان کے طریقے کو چھوڑا، جنہوں نے لوگوں کو دشمن بنا کے دعوت دینا شروع کر دی اور اپنے سارے مقدمے کی بنیاد اور عنوان دوسروں کو کافر قرار دینے پر لگا دی۔ اللہ کی قسم، میرے پاس تو حق ہے، میرے پاس تو حق ہے، یا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، تیسری کوئی دعوت میرے ممبر، میرے سٹیج سے جا سکتی؟ تو نبی پاک کی عبادت بیان کرنا تھی تو اخلاق کس نے بیان کرنا تھی؟ فاتبعونی کا یہ معنی بھی آج سمجھ کے جانا، فاتبعونی جیسے نماز میں ضروری ہے نا، ضروری، کیونکہ وہ نماز نہیں جس میں جان بوجھ کر فاتبعونی کی مخالفت کی جائے۔ یہ عقیدہ، یہ منہج ہمیں مبارک، اور اسی پر اللہ ہمیں استقامت دے۔ لیکن میرے بھائی، رفع الیدین ضروری ہے تو سچ کتنا ضروری ہے؟ بولیے بولیے ذرا، دل کی گہرائی سے بولیے۔ اگر میری بات ناگوار گزر رہی ہے تو میں موضوع بدل دوں، میں آپ کی مرضی کا موضوع سنانا شروع کر دیتا ہوں۔ فاتبعونی میں ضروری ہے، فاتبعونی میں ضروری ہے کہ رفع الیدین کیا جاتا، فاتبعونی میں ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی نماز کی ابتدا کی جاتی، صلو کما رأیتمونی اصلی کے اصول کو سامنے رکھا جاتا۔ اسی فاتبعونی کا تقاضا ہے، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ سے بخشش کے پروانے لینا چاہتے ہو، اس مالک غفور الرحیم کی رحمت اور بخشش کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو راستہ محمد والا اختیار کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے نبی کا راستہ کیا ہے؟ شفقت ہی شفقت، رحمت ہی رحمت، سچائی ہی سچائی۔ آپ قرآن نے کیا کہا؟ بلا من اوفا بعہدہ واتقی، آپ وہ شخص جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ ایسے متقین کو پسند کرتا ہے۔ اگر پوری دنیا کی تاریخ لکھی جائے اور پوری دنیا کے ایک ایک فرد کو جانچا اور پرکھا جائے اور وعدہ ایفا اور وعدہ وفا کرنے پر کوئی شخصیت پہلے نمبر پر قرار دی جائے، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب سے اعلیٰ اپنے وعدے پورے کرنے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر قرار دیے جائیں گے۔ مجھے بتاؤ، آج اہل حدیث دکاندار، آج اہل حدیث تاجر، آج اہل حدیث مینوفیکچرر، آج اہل حدیث فیکٹری والا، آج اہل حدیث مزدور، اگر ایک نبی پاک اسلام کی اس خوبی کو اختیار کر لے اور اس کو لے کر اپنے کردار کی زینت بنا لے اور اس کا طرز معروف ہو جائے، یہ اہل حدیث ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ اہل حدیث ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یہ اہل حدیث ہے، یہ جو بھی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کر کے رہے گا، اس لیے کہ یہ اہل حدیث ہے، اس کا تعارف اس کے ساتھ جڑ جائے۔ مجھے بتاؤ، تمہاری سالوں کی تبلیغ سے کہیں زیادہ وہ ایک فرد کامیاب ہو جائے گا؟ ایک آدمی کتنے ہو اس وقت پاکستان میں؟ تمہیں شاید یہ بھی پتا نہیں، اس وقت تمہاری معلوم تعداد تقریباً 3.25 کروڑ، 3.25 کروڑ اہل حدیث۔ اور چند تاجر گئے تھے ملائیشیا کے ساحل پہ اترے تھے، سارا علاقہ کافروں کا، بے دینوں کا، یہ چند تاجر چند سال وہاں رہے، معاملات لوگوں سے کیے، اپنے دین کی دعوت دی، اپنے طریقہ عبادت سے متاثر کیا۔ چند سالوں میں کوئی لشکر نہیں گیا، کوئی وہاں جہادی لشکر نہیں گیا، کوئی کمانڈر دستہ لے کر نہیں گیا، پورا ملائیشیا، پورا انڈونیشیا 100% مسلمان ہو گیا۔ کیسے؟ فاتبعونی، وہ مشورہ کرتے ہیں آپس میں، محمد علیہ السلام کو جلا وطن کر دو۔ خود ہی کہنے لگے
اس کی زبان اتنی سچی ہے، بات اتنی کھری ہے، لہجہ اتنا پیارا ہے، اس کو ہاتھ باندھ کے اگر اکیلے کو بھی کسی بستی کی طرف روانہ کر دو، یہ بستیوں کو فتح کر لے گا، یہ رزق نہیں لے سکتے۔ کیا اعتماد تھا؟ فَاتَّبِعُونِی، یہ بات کون سمجھائے گا کہ فَاتَّبِعُونِی کے اندر نبی کے اخلاق جن کا ذکر تم سنتے ہو، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، آپ خلق عظیم کے ماہر۔ خلق عظیم کیا ہے؟ میں رشتہ دار کو، میں سیدہ خدیجہ کی حدیث پڑھ رہا تھا، جب نبی پاک علیہ السلام پہلی کہیں لے کر آئے، میرے نبی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تو آپ کی خوبیاں کیا ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج ان خوبیوں کی اتنی ضرورت۔ کیا فرمایا میری ماں نے اپنے شوہر نامدار کو؟ کیا کہا؟ آپ کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ہے اللہ آپ جیسے لوگوں کو کبھی پریشان ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ انک لتصدق الحدیث، پہلی بات کیا ہے؟ کیا ایسے سچوں کو بھی کبھی پریشانی آتی ہے؟ سچوں کو پریشانی آتی ہے؟ سچوں پر آ بھی جائے تو اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آپ تو سچے ہیں، آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی؟ لوگ آپ کے بارے میں یہی خوف تھا میرے نبی کو، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اکیلا بیٹھتا تھا، پتہ نہیں کیا بات لے کے آیا۔ یہی خوف تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور سب سے پہلے بیوی نے کہا لوگوں کی فکر مت کرو، لا تصدق الحدیث، آپ سچ کہنے والے ہیں، سچوں کو یہ پرواہ کب سے ہونے لگی کہ لوگ کیا کہیں۔ کیا خوبصورت تسلی کی۔ دوسری بات فرمائی انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کن کے ساتھ؟ وہ جو گالیاں دیتے ہیں، وہ جو تانے دیتے ہیں، وہ جو ظلم کرتے ہیں، وہ جو بیٹوں کے فوت ہونے پر بھی معافی نہیں دینے کو تیار۔ اللہ کی قسم ہے میرے نبی ساری زندگی بے چین رہے تو مکہ والوں کے لیے رہے، ان سے جنگیں بھی ہو رہی، ان سے لڑائیاں بھی ہو رہی، لیکن ان کے غم اور ان کے دکھ میرے نبی کو تڑپا دیتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ مجھے بتاؤ، کل ابھی آپ سن رہے تھے مولانا فاروق عبداللہ سے کہ قیامت کے دن آپ کو سفارش مل جائے نبی پاک کی، تو جانتے ہو نبی پاک علیہ السلام کی سفارش کا جو سب سے پہلا مظہر اور پہلی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک سے پوچھا تھا اللہ کے نبی میں آپ کو کہاں تلاش کروں، آپ میری سفارش کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہاری سفارش کروں گا۔ صحابی کو فکر پڑی ہے، وہ صحابی جو جنتی ہے، جس کو جنت کا وعدہ زمین پر دیا گیا ہے، وہ صحابی جس نے 10 سال میں نبی کی خدمت کی ہے، وہ صحابی جس نے 2200 روایتیں میں نبی کی روایت کی ہیں، جو یقینی طور پر جنتی ہے، وہ پوچھتا نبی پاک سے کہ آپ میری سفارش کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں تیری سفارش کروں گا۔ اس نے سوال کیا، میرے اور تیرے سمجھنے سمجھانے کے لیے اس نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کو تلاش کہاں کروں؟ آپ نے فرمایا اول ما تطلبنی عند الصراط، سب سے پہلے جہاں لوگوں کو میری ضرورت ہوگی میں وہی ہوں گا، یعنی کچھ صراط پر کھڑا ہوں۔ جانتے ہو لوگ جب وہاں سے گزر رہے ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے یمرون علی قدر اعمالہم، لوگ اپنے اعمال کے سر پر وہاں سے گزریں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی گزرنا ہوگا۔ فرمایا یمرون کالبرقی، بعض بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یمرون کلمح البصر، بعض آنکھ جھپکنے کی صورت میں گزر جائیں گے، بعض تیز گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، بعض بھاگنے والے کی طرح گزر جائیں گے، بعض تیز چلنے والے کی طرح گزر جائیں گے، اور بعض گر پڑ کر چل رہے ہوں گے کہ ان کے اعمال اتنے کمزور، اتنے گئے گزرے، اتنے معمولی ہوں گے کہ کبھی ان کا ایک ہاتھ پل پہ ہوگا اور پورا جسم نیچے جہنم کی آگ جلا رہی ہوگی، کبھی ایک پاؤں اوپر ہوگا اور پورا جسم آگ جلا رہی ہوگی، قریب رہ کے یہ گر پڑے، اور ادھر نبی پاک فرماتے میں دوسرے کنارے پر کھڑا ہوں گا اور میں کہہ رہا ہوں گا رب سلم رب سلم، اللہ میرا امتی ہے
اس کو چھوڑ دے، اس کو آنے دے۔ یہی حدیث ارشاد فرمائی جب تمہارے کام کی سنانے لگا تھا، فرمایا یہاں پر دو چیزوں کو یرسل الرحم والامانہ، یہاں امانت داری کو اور رشتے داری کو آزاد کر دیا جائے گا۔ جاؤ، اگر باپ کو گالیاں دیتا تھا، ماں کو دھکے دیتا تھا، بہن کو گھر داخل نہیں ہونے دیتا تھا، بہن کا اعتماد چھیننے والا تھا، اگر پھوپھیوں کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا تھا، خالوں کے ساتھ برا تھا، چچاؤں کے ساتھ دشمنی رکھتا تھا، جاؤ آج اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ کل پار نہ کر پائے۔ میرے بھائی بتاؤ نا، نبی پاک کا دامن پکڑا ہو اور پل سے ہاتھ پار کرنا مشکل ہو؟ میرا نبی تو دشمن ہے، کافر ہے، بدباطل ہے، خبث تم کے اندر سے نکل کر رہتا ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اور میرا رسول پھر بھی ان کے لیے بخشش کے لیے۔ میرے بھائی بتاؤ نا، نبی پاک کا دامن پکڑا ہو اور پل سے ہاتھ پار کرنا مشکل ہو؟ میرا نبی تو دشمن ہے، کافر ہے، بدباطل ہے، خبث تم کے اندر سے نکل کر رہتا ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے، اور میرا رسول پھر بھی ان کے لیے بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے ایمان کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، راتوں کو کھڑا رہتا ہے، روتا ہے اللہ کے سامنے، اور عرش والا کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اگر یہ ایمان نہ لائے تو تم اپنی جان لے لو گے۔ یہ تو میرے تیرے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ایمان کا کلمہ پڑھتے، عقیدہ ختم نبوت پر یقین کرتے، کمیاں کوتاہیاں ضرور ہیں، انہیں سمجھایا غلط، سمجھانے والے نے خیانت کی، ہاں اللہ کی قسم ہے، سمجھانے والے نے خیانت کی، انہیں جس نے عشق رسول سکھایا، حب رسول سکھائی، کاش کو عقیدہ بھی نبی پاک کا سکھاتا۔ سننے والا کبھی بھی میں تمہیں کچھ سنا دوں، تم یہاں مان جاؤ گے، کیونکہ تمہارا ذہن یہاں بنا ہوا ہے، تمہارا دل یہاں لگا ہوا ہے۔ اس مسجد سے جو تمہیں خطبہ دیا جاتا ہے، اس خطبے میں دو نمبری شروع ہو جائے، تم کبھی پہچان نہیں سکو گے۔ یہ ظلم سنانے والے کا ہے کہ اس نے نبی کا نام لے کر عقیدہ بھی غلط سنایا، اس نے اعمال بھی غلط پہنچائے۔ یہ ظلم اس نے کیا، عام آدمی کا کیا قصور ہے؟ اس کے ساتھ نرمی کر، محبت کر، پیار کر، اس کو قریب لا، ہاتھ تھام، محبت سے دعوت کر، اپنے گھر بلا، اسے اپنے محبت کا یقین دلا، اور پھر اسے احساس دلا میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرے سامنے وہ عقیدہ مصطفیٰ کا رکھتا ہوں، جس عقیدے کو اللہ نے پاس کیا ہے، جس کو نازل اللہ نے کیا ہے، جس کو معنی سے حوالے ہے۔ پھر ساتھ اپنے اخلاق سے معاشرے کو متاثر کر۔ تو جب دکان کرے، سارا بازار جانتا ہو یہ اہل حدیث ہے، یہ کم نہیں ماپے گا، یہ کم نہیں تولے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو پورا ہو جا، اللہ کی قسم ایک گلی میں ایک اہل حدیث رہتا ہو اور 100 نمبر والا ہو جائے، اللہ کے فضل و احسان سے کسی جج سے جلوس کی ضرورت نہیں، چند سالوں کے اندر پوری گلی کو تبدیل کر دے گا۔ فَاتَّبِعُونِی، نبی کے اخلاق تھام لو۔ عقیدہ تم نے تھاما، بالکل ٹھیک، عقیدے کے لیے گالیاں کھائیں، بالکل ٹھیک، عقیدے کے لیے تم نے دشمنیاں پالی، بالکل ٹھیک، اب ذرا نرم ہو جا، معاشرے کو اپنے قریب آنے دے، اس کو قریب لا، اپنی بات سنا، نبی کے اخلاق کے ذریعے سے فتح کر، اللہ تیرے سامنے ان دلوں کو نرم کر دے گا، تیری دعوت ان دلوں کے اندر پہنچا دے گا۔ نعرہ تکبیر، رحمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، اخلاق مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، اصحاب رسول، اہل البیت، مسلک اہل حدیث۔ سنیے، جس نے مانا، سب سے پہلا اور سب سے بڑا ماننے والا کون ہے؟ بولو، اور کوئی دوسرا بھی ہے؟ سب سے پہلے نمبر کا کون؟ دو سے بولو، سب سے پہلے نمبر کا کون؟ اللہ کی قسم، وہی باتیں جو میری ماں نے جناب رسول اللہ سے ان کی تعریف میں کہی، وہی باتیں جب
صدیق نے شہر چھوڑا اور ابن دغنہ انہیں واپس لے کر آ رہے تو ابن دغنہ وہی باتیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں انک لتصدق الحدیث انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آپ وہی اخلاق والے اسی عادات والے جو مصطفیٰ کی عادات ہیں. وہ صدیق کیسے ماننے والا ہے؟ آئیے ذرا ایک جھلک میں ان کے کردار کی آپ کے سامنے رکھوں. بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگایا گیا, کتنی بڑی تہمت باندھی گئی کہ جس کو اللہ نے کہا وہ تم نے سنتے کیوں نہیں کہا آذا بہتان عظیم. اتنا بڑا الزام. میری ماں روتی رہی, نبی پاک پریشان رہے, صدیق کا گھرانہ پریشان رہا. اتنے دن اذیت کاٹنے کے بعد جب پتہ چلا اس دعوت کو, اس بات کو پھیلانے والے اور بھی ہیں, لیکن ایک میرا رشتہ دار بھی ہے. رشتہ دار, مسلمان رشتہ دار, صحابی رشتہ دار, یہ بھی شامل. اور کون ہے یہ رشتہ دار؟ جس کو آپ پالتے ہیں, جس کے گھر دانے آپ بھجواتے ہیں, جس کے بچوں کا خیال آپ رکھتے ہیں, آپ اپنے پیسوں سے اس کا گھر چلاتے ہیں. یہ بھی بیٹی پر الزام لگانے والوں میں شامل ہے. مصطفیٰ بن اساسہ صحابی ہے. میرے صدیق کو جب اللہ نے برات نازل کی, بیٹی کی عصمت ثابت ہو گئی, کردار پاک صاف ستھرا لوگوں کے سامنے چمکتا دمکتا قیامت تک کے لیے رکھ دیا. ان جھوٹے الزام لگانے والوں کے لیے سزا کا حکم ہو گیا. تو صدیق نے کہا آج کے بعد اس کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں دوں گا. اتنا ظالم, اور میرے گھر سے کھائے, میرے پاس سے خرچہ جائے. اور اس ظالم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ بیٹی سے کی ہے. غصہ آ گیا, ہاتھ روک لیا. اللہ اکبر, آسمان والے نے پیغام بھیجا, اے میرے صدیق تیری عادتیں تو مصطفیٰ والی ہیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور بیٹی پر الزام لگانے والا, زنا کا الزام لگانے والا, تہمتیں باندھنے والا مجرم ثابت ہونے کے بعد, آسمان سے بیٹی کی برات اترنے کے بعد, نبی کی طرف سے سزا ملنے کے بعد, صدیق نے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی مغفرت کی محبت میں کہا مجھے چاہیے اللہ کی مغفرت چاہیے. کیوں نہیں میرے مالک, ہم تو تیری بخشش کے طلبگار ہیں. میں اس رشتے دار, چاہے اس نے اتنا ہی برا کام کیا ہے, میں اس کے لیے اس کے دانے گندم روٹی کھول دیتا ہوں. اتنا بڑا الزام تو تم پر کسی نے نہیں لگایا ہوگا. تیری بیٹی کو تانا نہیں دیا ہوگا تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ حقیقی چچا, حقیقی ماموں, حقیقی خالہ, ان کے ساتھ اتنے سال کلام نہیں کرتا, بات نہیں کرتا. سن لے کل قیامت کا دن نبی پاک کی سفارش اس کے کام آئے گی جو مصطفی اخلاق والا ہوگا, اور جس نے امانت داری کا ساتھ کیا ہوگا, جس نے صلہ رحمی کی ہوگی. اس گرتے پڑتے ہو اس کے سامنے یسر الرحم والامانہ, امانت داری اور صلہ رحمی نہیں کھڑی ہوگی, اور اس کو میرے نبی کی دعا بچانے میں معاون ثابت ہوگی. میرے نبی دعا کر رہے ہوں گے رب سلم رب سلم, اللہ یہ کم اعمال والا ہے, اعمال اس کے اچھے نہیں ہیں, لیکن یہ غدار نہیں, اس کو چھوڑ دو, اس کو معاف کر دو. فتبعونی, یہ پہلو بھی اتباع رسول کا کوئی بتائے گا کہ نہیں؟ یہ پہلو بھی بتانے والا ہے. فتبعونی کا یہ سبب بھی سمجھ آئے گا کہ نہیں؟ ہم نے سمجھا نماز آپ کے طریقے پر پڑھ لی تو کام بن گیا. ہاں بنے گا, لیکن اس کے ساتھ آپ کے رویے سے اگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, یاد کرو اس عورت کے بارے میں جس کے بارے میں نبی پاک کو خبر دی گئی کہ یہ بڑی نمازی, بڑی پرہیزگار, بڑی متقیہ ہے, لیکن اپنے رشتے, اپنے قریبی ہمسایوں کو بڑا پریشان کرتی ہے. میرے نبی نے اس کے لیے فتویٰ کیا جاری فرمایا. اور وہ جو اعمال میں کمتر ہے, کمزور ہے, کمی خامی کوتاہی ہوتی ہے, لیکن اس کے ہمسائے اس سے راضی اور خوش ہیں,
لوگوں کو یقین ہو یہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کو یقین ہو. تم نے دیکھا بھی کل قصور میں یہ معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہے. باپ نے کس حوصلے سے، پتہ نہیں وہ کتنی موتیں اس سے پہلے خود مرا ہوگا کہ 5 بچے اس نے نہر میں پھینک دیے. آسان کام نہیں. سبب کیا ہے؟ تم نے اپنے نبی کی سنت کو، طریقے کو چھوڑا. تمہارا نبی کون ہے؟ تحمل الکلہ، جو دوسرا کا بوجھ اٹھاتا ہے. اس کے یہ اخلاق تمہیں اچھے نہیں لگے. تم نے جمع جوڑ کر کے کوٹھیاں، بنگلے، پوری سوسائٹی خریدنے کا ٹھیکہ لیا کہ تم نے سمجھا کہ یہ شاید کامیابی ہے. تحمل الکلہ، اللہ کی محبت چاہتے تو مصطفیٰ کے راستے پر چلتے، اتنا جمع کرتے جو تمہارے لیے کفایت کرتا، جو تمہیں زندہ رہنے کے لیے کافی ہوتا، جو تمہاری بنیادی ضروریات کو کافی ہوتا، اور باقی تم بانٹنے والے بنتے، لوگوں کے گھر پہنچتے. وہ محلہ بدبودار لوگوں کا محلہ ہے جس گھر میں کوئی رات کو چپ کے روتا ہو، جو عورت روتی ہے، جو بیوہ روتی ہے، جو کمزور رکشہ چلانے والا روتا ہے، جو مزدور روتا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اللہ کی قسم ہے اس کو اللہ پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت برستی. تم نے سمجھا کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا کامیابی. تیرا نبی کون ہے؟ دیکھ ذرا اٹھا کے وہ غریبوں کا ایسا ہمدرد، غریبوں کا ایسا معاون، غریبوں سے ایسی محبت کرنے والا. تو اپنے غریب دوست سے ہاتھ ملانے کو پسند نہیں کرتا، اس کو دفتر میں گھسنے نہیں دیتا. میرے نبی کو دیکھ، آپ نے ظاہر بن حرام کو، وہ سبزیاں بیچنے والے دیہاتی یار کو پیچھے سے جا کے ایسے جھپا ڈال دیا. اس کو پیچھے نہیں دیکھ رہا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کون. اور آپ نے آواز لگائی، کون اس غلام کو خریدے گا؟ اس نے میرے نبی کی آواز سنی. اب پہلے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، اب آپ کے ساتھ اپنی کمر کو اور ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے آقا میرے جیسے غریب آدمی کو، کمزور آدمی کو، گاؤں دیہات والے کو، کالے رنگ والے کو کون خریدے گا؟ کون میری قیمت لگائے گا؟ میں تو بڑا ہی بے مول سا، بڑی ہی کم قیمت والا. آپ فرماتے ہیں نا ایسی بات نہ کر، تو نہیں جانتا اللہ نے تیری کتنی قدر و قیمت بنائی ہے. سادار ختم نبوت، سادار ختم نبوت، محمد رسول. تو غریب رشتہ دار کے ساتھ رشتہ کرنے کو ملتا، اس کی تعلیم یافتہ حسین و جمیل بیٹی اس لیے نہیں دیتا کہ تجھے اتنا جہیز نہیں ملے. تحمل الکلہ، یہ نبی کی صفت ہے دوسروں کا بوجھ اٹھانا. تو اٹھانے کو تیار؟ تو اپنی بہن کے گھر اس لیے نہیں جاتا کہ یہ کچھ مانگ نہ لے. میرے بھائی سوچ غور کر اس بات پر ذرا غور کرو. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو راستہ مصطفیٰ والا صرف عقیدے میں نہیں، اعمال میں بھی، اعمال میں، اخلاق میں نبی پاک جیسے بننا پڑے گا. کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کتنے خیر خواہ تھے. اور پھر یہ آپ کے، پھر میں صدیق کی بات کر رہا تھا، ایک مثال میرے اور ذہن میں، غریبوں کو ادھر مصطفیٰ پالتے ہیں، ادھر صدیق کو دیکھو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روز فجر سے پہلے ذرا غائب ہوتے ہیں. سیدنا عمر کو یہ ایک خیال آیا، یہ صدیق روز کہاں جاتے ہیں، کچھ پتہ تو کروں. پیچھے چل پڑے، تعاقب کر رہے ہیں. دیکھا کہ صدیق ایک کٹیا میں داخل ہوئے، ایک گھر، چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے، اور کچھ دیر بعد وہاں سے باہر نکلے. حضرت عمر فاروق نے جا کے دیکھنا چاہا کہ اس گھر میں ایسا کیا ہے کہ صدیق یہاں آتے ہیں. گئے، دیکھا ایک بوڑھی عورت نابینا بستر پر بیٹھی ہے. سارا گھر صاف ہے، پانی بھرا ہوا ہے، جھاڑو پھرا ہوا ہے. اکیلی عورت ہے، اس کا کوئی پالنے والا ہے نہیں. اللہ اکبر. ایک دن، 2 دن، 3 دن مشاہدہ کیا، بڑے حیران ہوئے. کچھ وقت گزرا، سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہو گئی. عمر نے وہ ذمہ داریاں اٹھائیں. عمر نے وہ ذمہ داریاں، ایک بچی آئی نا روتے ہوئے، اس نے آ کے کہا
خلیفہ فوت ہو گیا، ہماری بکری کا دودھ اب کون دوہے گا؟ اللہ۔ سیدنا عمر نے کہا میں آج کے بعد یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ صدیق کی ذمہ داریاں فاروق نے اٹھائی۔ پھر فاروق اس گھر میں پہنچے، اسی وقت پہنچے جس وقت صدیق جاتے تھے۔ جھاڑو دیا، صفائی کی، پانی بھرا، اس ماں کو صاف کیا، بولے کچھ نہیں، اس کو کھجور کھلائی تو پتہ وہ کیا کہتی ہے؟ آج پہلے والا نہیں آیا، وہ کہاں گیا ہے؟ وہ کہاں گیا ہے؟ پوچھا ماما تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ آج نہیں آیا؟ کہا وہ کھجور کی گٹھلی نکال کر کھلاتا تھا۔ یہ ہے نبی کے ساتھی جنہوں نے نبی کے اخلاق کو اپنایا۔ تحمل الکلہ، دوسروں کے بوجھ اٹھائے۔ تمہیں رشتہ داروں کے بوجھ اٹھانا مشکل لگتا ہے، بہنوں کے بوجھ اٹھانا۔ ایک بھائی غریب رہ جائے، اس کی حالت دیدری ہوتی ہے، اور تم اللہ کو کیا جواب دو گے کہ تمہارے بیٹے تو اربوں میں کھیلتے ہوں اور تمہارا بھائی بھوکوں مرتا رہا؟ تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ تم کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو جا کر؟ یہ بات تمہیں کوئی، یہ کڑوی بات ہے، اور ظاہر ہے اس پہ سبحان اللہ کہنا مشکل ہے، ظاہر ہے اس پہ نعرے لگانا مشکل ہے، ظاہر ہے علماء کو بھی تم نے ڈرا دیا کہ جو جس مولوی کو تم پسند کرتے وہ آنکھیں بند کر کے تمہیں ایک کیسٹ پٹی بھائی سنا ہے، اس کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہاری زمین کو جھنجھوڑے، جو تمہیں گریبان سے پکڑ کے ہلائے کہ دیکھو تم نے مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے، ایک ایک امتی کو مصطفیٰ کے سامنے سے گزرنا ہے، تم کس منہ سے کھڑے ہو گئے؟ تحمل الکلہ وتقریر ضعیف۔ مہمان آ جائے تو یہاں آنکھیں یہاں آ جاتی، دروازے پہ ہی 10 سوال کر لیتا ہے، چاہتا ہے یہیں سے رخصت ہو جائے۔ تجھے پتا ہے اللہ نے تیرے گھر چلا کے بھیجا اس کو، اس کی خدمت کر، تجھے اللہ کتنی عطا کرے گا تو سوچ نہیں سکتا، تیرا دل تنگ پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر محترمہ کا کوئی مہمان ان کے گھرانے سے، ان کی ماں، ان کا بھائی وہ آ جائے تو چلیں کچھ حالات بہتر ہوتے، کچھ حالات بہتر ہوتے۔ تیرا بھائی آ جائے تو گھر میں نہ سونے کو بستر اچھا، تیری ماں آ جائے، اللہ۔ آج سبق پڑھانے والوں نے پڑھا دیے کہ ساس سسر کی خدمت کون سا فرض ہے جی؟ کس نے کہا؟ اور جس نے باپ اور ماں قرار دیا ہے اس نے تو یہ سمجھایا نہیں۔ تمہیں یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ بیوی کا مقام اپنی جگہ، لیکن کیا ماں کا مقام بیوی کے آنے سے کم ہو جائے گا؟ کیا باپ کی خدمت کم ہو جائے گی؟ اس کو کوئی سنبھالے گا نہیں۔ 4 بیٹے ہیں، اب چاروں ہی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ کچھ سوچو، کچھ غور کرو۔ طبیعت اور صحت، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نبی پاک کے اخلاق کا اعلیٰ ترین آپ کی صفت کیا ہے؟ آپ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ مظلوم کتنا ساتھیوں والا ہے، اس کی مدد کرنے سے مجھے فائدہ کیا ملے۔ ایک عراشی آیا ہے نبی پاک، مکہ کی بات ہے، اس کے اونٹ بڑے شاندار ہیں، خوبصورت ہیں، اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے ابو جہل نے زبردستی اس کی قیمت لی ہے، زبردستی اس کے اونٹ لیے ہیں، اور اپنی مرضی کی قیمت طے کر، اور اب قیمت بھی نہیں دیتا، جو طے کر لی وہ بھی نہیں دیتا۔ یہ عراشی بیت اللہ میں داخل ہوا، بڑے بڑے چودھریوں کی مجلسیں لگی ہوئی ہیں، یہ ایک کے پاس گیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس کہ کوئی میری مدد کرو، اس سے مجھے پیسے لے کے دے دو، کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ آخرکار ایک ٹولی کو یہ شرارت سوجی، انہوں نے کہا وہ جو حتیم میں نماز پڑھ رہے ہیں نا، ان کے پاس چلے جاؤ،
وہ تجھے ابو جہل سے عمرو ابن ہشام سے پیسے دلوا سکتے ان کے پاس چلے جا. کی تو شرارت اور ارادہ خیال یہ تھا کہ یہ جا کے ان سے کہے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں کہ وہ اٹھ کر ساتھ چل پڑیں گے اور ابو جہل کیسا ہے وہ ان سے بدتمیزی گستاخی کرے گا اور ہم تماشا دیکھیں گے. قیادت تابعی ہے، میرا اب چل چلاؤ ہے. میں بس اپنی آخری بات مکمل کر رہا ہوں. حسین چہرے تشریف فرما ہے، توجہ میری طرف. میں تمہارا زنگ اتارنے آیا ہوں. بیمار آدمی کا ذرا اپنا زنگ کافی اچھا اتر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دوسروں کی فکر بھی ہوتی. انہوں نے کی تو شرارت کہ ہم تماشا کھیل دیکھتے ہیں. نبی پاک کی اس خوبی کو کافر بھی جانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی مظلوم جائے گا تو بہانہ بنائیں گے. بولو بولو. یہ کہیں گے کہ نہیں میں تو کمزور ہوں، میں بات نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں. یہ بہانہ ہوتا ہے نا شادی. کوئی غریب محتاج کمزور آ جائے نا، جی جناب میرے ساتھ چل کے فلاں سے میری یہ بات، ہمارے تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں. اور نبی پاک کے ابو جہل سے ساتھ بڑی دوستی تھی. بتاؤ ذرا، نبی پاک کی بڑی اس کے ساتھ قرابت داری تھی، بڑا خاص کرانا تھا، کوئی خوبی تھی. خوبی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ کہ نبی ہمیشہ آپ کی عادت مبارکہ یہ ہے آپ کے در پر کوئی مظلوم آ جائے آپ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے، وہ وڈیرا ہے، وہ جاگیردار ہے، وہ چودھری ہے، وہ ظالم ہے، وہ کس درجے کا ہے، اس کے ساتھ میرے تعلقات کیا ہیں. آپ کو مظلوم کی مدد کرنے کی فکر ہوتی. وہ آیا دین میں اور اس نے آ کے ان کافروں کے سکھائے ہوئے سبق کو دہرایا اور کہا آپ کا تو چہرہ بڑا حسین ہے، ماشاءاللہ آپ کا خاندان بھی بڑا اعلیٰ ہے. میں غریب آدمی ہوں، 2 اونٹ لے کے آیا ہوں. عمرو ابن ہشام نے شہر سے باہر لی، زبردستی ان کی قیمت کم سے کم لگا کر خرید بھی لیے اور اونٹ بھی لے گیا اور قیمت بھی نہیں دیتا. میرے ساتھ چلیے، اس سے مجھے قیمت لے کے دیجیے. میرے نبی نے ہاتھ پکڑا، کہا چلاؤ چلو. کافروں نے اپنا نمائندہ پیچھے بھیجا، تھا دیکھو تماشا لگنے لگا. اللہ کے نبی گئے، دستک دی، وہ گھر سے باہر نکلا. آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ نے سیدھا کہا اس عراشی کے پیسے کیوں نہیں دیتے، اس کے اونٹوں کی قیمت دو. ابو جہل کا رنگ سخت ہے، زر پڑ گیا، کب کبا رہا ہے، کہتا ابھی لایا، گھر سے بھاگا بھاگا قیمت لایا، عراشی کو دی. عراشی بڑا خوش ہے، آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، وہ جا رہا ہے. وہ نمائندہ واپس پہنچا، اس نے کہا جس کو تم سمجھ رہے تھے وہ بڑی شرارت کرے گا، بڑا زدوکوب کرے گا، بڑا مارے پیٹے گالی گلوچ کرے گا، وہ تو ڈرا ہوا تھا. وہ آیا ابو جہل، اس کو انہوں نے گھیر لیا کہ آج ہم نے تیرے گھر بھیجا تھا شکار، تو نے کیا کیا، تو نے پیسے دے دیے. اس نے کہا میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ایسے اونٹوں کو دیکھا جن کی کچھیاں اتنی وسیع تھی، اتنے مورنے کھولے ہوئے تھے کہ اگر میں انکار کرتا تو میری ٹنگا بوٹ ہی اڑا دیا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اللہ کی قسم غریبوں، کمزوروں، مظلوموں کی مدد کے لیے تو کھڑا ہو جا. اپنے نبی کی سنت ادا کر، اپنے نبی کے اخلاق کو اختیار کر، اللہ تیری مدد کرے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کریں اور اللہ تم سے محبت کرے گا یقیناً کرے گا، تو کرنا کیا ہے، فَاتَّبِعُونِي جیسے نماز میرے نبی نے پڑھی نماز بھی ویسے پڑھ، جو عقیدہ میرے نبی کا ہے عقیدہ بھی وہی رکھ، اور جو اعمال اور اخلاق میرے نبی نے اختیار کیے وہ بھی اختیار کر. ایک بات کہہ دوں، وہابیوں کا جلسہ ہے، یہ نفلوں کے دشمن، نوافل کے دشمن. پوری جان باز صاحب، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی یہ فرض ہیں، یہ لازم پڑھنا. یہ نہیں کہا تھا کہ ساری سنتیں اور سارے نوافل چھوڑ دیں. یہ کہا کبھی کسی نے نہیں. آپ بتاؤ ذرا کہ کتنے نفل پڑھتا ہے کوئی بندہ دن میں؟ دن کی ظہر کی نماز بڑی مشکل ہے کہ اب 4 پہ آ کے کام رک گیا ہے. عصر سے پہلے 4 بھول ہی گئے.
مغرب کی 3 پڑھی 2 پڑھی، اس کے بعد 2 بھول ہی گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ آپ کی تو راتوں کی نماز اللہ کی قسم دیکھنے سننے والی۔ کتنے لوگ ہیں جو تہجد پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، کوئی ہے خوش نصیب؟ ماشاءاللہ۔ کبھی باقیوں کے دل میں، اور کوئی بڑھاپے میں پڑھنے والی کہ جب بوڑھے ہوں کھڑے نہ ہو سکے، سجدہ نہ کر سکے۔ اور جو بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے، نوجوان کافی سارے دکھائی دے رہے۔ میرے نبی کے پاس ایک صحابی آیا، نوجوان ہے، آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی میں جوان آدمی ہوں، مجھے بتائیں میں قرآن کتنے دنوں میں ختم کروں؟ میرے آقا نے فرمایا 1 مہینے میں ختم کیا کر۔ وہ پتا کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی میں جوان ہوں، زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تھوڑی مدت کم کر کے بتائیں۔ آپ نے فرمایا 15 دن میں کر لیا کر۔ یا رسول اللہ میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، طاقتور ہوں، زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا 7 دن میں پورا کیا کر۔ اللہ کے نبی میں جوان آدمی ہوں، بہترین ہوں، طاقتور ہوں، صحت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر 3 راتوں سے پہلے ختم نہیں کرنا۔ میرے تمہارے دل میں یہ بات کبھی آئی؟ سال بعد رمضان آئے اور رمضان میں ہم میں سے کچھ لوگ اب کچھ بیٹھے اور ایک بار 30 دنوں میں قرآن مکمل کر کے سمجھے ہم نے اللہ پہ بڑا احسان چڑھا دیا۔ تمہارے نبی کس طرح سے کرتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں میں آیا داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، رات کی تنہائی تھی۔ اللہ کی قسم ہے وہ کیا موسم ہوتا ہے، وہ کیا وقت ہوتا ہے، کاش ہماری نسلیں اس وقت آباد ہونا شروع ہو جائیں، ساری پریشانیاں بلائیں مصیبتیں ڈر جائیں، سارے زمانے کے جتنے بھی غم ہمیں ملحق ہو گئے ہیں، لاحق ہو گئے ہیں، یہ دور ہو جائیں۔ صحابی آیا، نبی پاک کھڑے ہیں، کہتا دل میں شوق آیا آج نبی کے ساتھ آپ کی نفل نماز بھی پڑھتا ہوں، آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو اب خود ہی بیان کرتا ہے روایت کرتے ہوئے کہ میرے دل میں آیا کہ اللہ کے نبی سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، 100 آیتیں پڑھ کے رکوع کر لیں گے، لیکن نبی پڑھتے جا رہے ہیں، کہاں سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی۔ سورۃ البقرہ پھر سے کہنا تھا، یہ رات کی نفل نماز ہے، نفل نماز یہاں فرض میں کوئی امام ذرا 4 آیتیں زیادہ پڑھ لے مسجد خالی ہو جاتی، جو کم پڑھا تو اس کے پیچھے چلو۔ سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی، کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا سورۃ البقرہ کے بعد اب رکوع کر لیں گے۔ آپ نے آل عمران چھوڑ کر النساء شروع کر دی۔ اب میں نے سوچا پہلا تجربہ کہ النساء مکمل کریں گے تو رکوع چلے جائیں گے۔ آپ نے النساء مکمل کی تو آل عمران شروع کر دی۔ صحیح روایت کی مدارک سے عرض کر رہا ہوں، آل عمران شروع کر دی۔ اللہ اکبر، صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی نے 3 مفصل طوال صورتیں پڑھی ایک رکعت میں۔ کتنے میں؟ ایک رکعت رات کی نماز۔ تیرے میرے نبی کی فاتبعونی، جس کا راستہ مجھے اور تجھے لینا ہے، اس کی نماز ایک رکعت 3 بڑی صورتیں، 5.25 پارے بنتے ہیں۔ پھر کہا جب رکوع کیا تو اتنا ہی لمبا رکوع جتنا قیام کیا تھا، کھڑے ہوئے تو اتنی ہی دیر جتنا قیام کیا تھا، سجدے میں گئے تو اتنا ہی سجدہ جتنا قیام کیا تھا۔ پڑھنا ذرا یہ نماز، تجھے پتہ چلے نبی کی اتباع کیسے کی جاتی ہے۔ رات یوں مصلی پہ کھڑا ہو اور اپنے رب کو منا، صبح لوگوں سے جھگڑنا نہ چھوڑے تو ہم سے کہنا، صبح تیرے دل سے دنیا کی ساری محبتیں دور نہ ہو جائے تو ہم سے کہنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ رسول اللہ کا راستہ اختیار کیجئے۔ آپ کا راستہ اختیار کرنے کی برکت یہ ہے، فاتبعونی کی برکت یہ ہے، اللہ اپنے نبی کی اتباع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہو نہ ان پہ عذاب آتے ہیں، نہ ان پہ وبائیں آتی ہیں، نہ ان پہ پریشانی آتی ہیں، اور آ جائیں اللہ ان کو شہادتوں کی موتیں دیتا ہے، ان کے درجے بلند کرتا ہے، اپنا محبوب بنا کے قریب کرتا ہے، ان کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کہ اس کا تو تعارف یہ